السلام علیکم لسنرز، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے ریویوز دیتے رہیے. تھینک یو. قسط نمبر 20. کیا بات ہے عظمت، بہت خاموش و ملول ہو؟ اماں جان وائٹ چمکتے دانوں کی تسبیح ختم کرنے کے بعد چوم کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے عظمت بیگم سے مخاطب ہوئیں، جو ان کے نزدیک بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھیں. ان کے خوبصورت چہرے پر دکھ تھا. پھوپھو جان، آج میں نہ بھتیجی بن کر آپ کے پاس آئی ہوں اور نہ بہو بن کر آپ سے سوال و جواب کرنے کی ہمت تو گستاخی ہے مجھ میں، بلکہ میں آج ایک ماں، ایک بھکارن بن کر آپ کے پاس آئی ہوں. پھوپھو جان، خدا کے لیے نبیل کو معاف کر دیں. اس نے اپنی خطا کی بہت سزا پالی ہے. وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. مجھے خدشہ ہے اسے کچھ ہو نہ جائے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہ رہ پاؤں گی. پھوپھو جان، نبیل کو معاف کر دیں. وہ ان کا سفید جھریوں بھرا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رو دیں. عظمت، اللہ گواہ ہے، ہم نے کبھی اپنی بہوؤں اور بیٹیوں میں فرق نہیں سمجھا. جس طرح بیٹیوں سے محبت کی ہے اسی طرح بہوؤں کو بھی چاہا ہے. اور تم ہمیں زیادہ عزیز یوں ہو کہ ہمارے پیارے بھائی کی بیٹی ہو، ہماری بھتیجی ہو. تمہاری دکھ پریشانی ہم پر ایسے گزرتی ہے جیسے تم محسوس کرتی ہو. پھر پھوپھو جان، نبیل کو آپ معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ عظمت، اولاد کی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے. نبیل کی فکر تو مجھے بھی ہے، اس کا خیال مجھے بھی رہتا ہے، مگر اس نے خاندان کے ناموس پر گندا داغ لگا دیا ہے. خاندان سے باہر شادی کی ہے، دوسرے اس لڑکی سے جس کی پرورش اس عورت کے ہاں ہوئی جو شرافت و پاکیزگی، اطوار و اخلاق سے دور، نجاست و غلاظت کا ڈھیر ہے. ایسی عورتوں کے نام ہمارے خاندان کے مردوں کی زبان پر آ ہی نہیں سکتے. پھر ایک ایسے وجود کو ہم اپنے خاندان میں کیسے شامل کر کے اپنی آنے والی نسل کو داغدار کر سکتے ہیں؟ نبیل کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دادی کی شفقت اور محبت بھی اس کی راہ تاک رہی ہے، مگر شرط وہی ہوگی کہ پہلے اسے اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی. خاندان میں شریف و باحیا لڑکیاں بہت ہیں، وہ جس کسی کی بھی آرزو کرے گا ہم پوری کر دیں گے، مگر جو وہ چاہ رہا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. نرم لہجے میں بات کرتی ہوئی اماں جان کا لہجہ گرجدار ہو گیا تھا. ان کا سرخ و سفید چہرہ آگ کی طرح دہکنے لگا تھا. عظمت بیگم، جو کچھ دلائل دے کر انہیں قائل کرنے کا سوچ رہی تھیں، ان کا موڈ بگڑتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں. پھر اپنی ساڑی کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگیں. پھوپھو جان، اس لڑکی کی پرورش اس عورت نے نہیں کی. وہ تو بہت شریف ماں باپ کی بیٹی ہے. مجبوری میں اس کا بھائی اس مکان میں اسے لے کر کرائے پر رہنے لگا تھا، جبکہ اسے بھی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت جو رشتے میں ان کی دور کی چچی لگتی تھی خراب چال چلن کی ہے. اس نے عائشہ کو اس عورت سے ملنے کو منع کر دیا تھا اور خود بھی کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. یہ تو اچانک ہی اس کی موت نے عائشہ کو اس کے چنگل میں پھنسا دیا تھا. عصمت بیگم نے نبیل کی زبانی سنی ہوئی باتیں جو اماں جان پہلے ہی سن چکی تھیں انہیں سنا دیں کہ شاید ان کا پتھر دل کچھ پگھل جائے، مگر اماں جان خاموش ہی بیٹھی رہیں جیسے چٹان ہوں. السلام علیکم اماں جان. چچی جان بھی موجود ہیں. السلام علیکم چچی جان. اسامہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. لائٹ سکائی کلر شلوار سوٹ میں اس کی وجیحہ پرسنالٹی فریش لگ رہی تھی. وعلیکم السلام. کب آئے اسلام آباد سے؟ اماں جان کے بعد وہ سلام کے جواب دیتے ہوئے بولیں. اسامہ ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا. پرسوں آیا، سنڈے کو. گھر پر نہیں آئے؟ آپ کے چچا بہت یاد کر رہے ہیں. ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت ملے تو کسی کی یاد آئے. اسلام آباد بھیجا تھا کہ نزت نگت کے سسرال میں لڑکیاں بہت اچھی ہیں، کسی کو پسند کر آئیں تو شادی کر کے سکون کا سانس لیں. مگر ان کی قسمت دیکھو، وہاں گئی تو لڑکیاں کراچی آئی ہوئی تھیں، انہیں ملی ہی نہیں. ان کے لیے اس سے بڑی مسرت کی کیا بات ہوتی؟ خوشی خوشی خبر سنا دی آ کر، لڑکیاں وہاں نہیں ہیں. کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. دل کے اندر کھوٹ تو ان کے یہیں سے تھا، باپ کی وجہ سے زبردستی گئے تھے. اسامہ کے بولنے سے پہلے ہی اماں جان ناراض لہجے میں بولیں. اگر لڑکیاں نہیں ملی تو اماں میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ مسکرا کر بولا. نہیں، سارا قصور تو ہماری محبت کا ہے. نہ تمہارا صحرا دیکھنے کی خواہش دل میں ہوتی، نہ تم یوں بہانے بنا کر ہماری محبت کا مذاق اڑاتے. اماں تیز لہجے میں بولیں. اماں پلیز آپ ایسی باتیں نہ کیا کیجیے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں کتنا چاہتا ہوں آپ کو. اسامہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا. اس کی اس ادا پر وہ ہمیشہ اپنا غصہ بھول جایا کرتی تھیں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں. فوزیہ بیگم ملازمہ کے ہمراہ چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی تھیں اور پلیٹ میں رکھ کر سرو کر رہی تھیں. در حقیقت اماں جان کو اپنے پوتیوں اور پوتوں میں بہت زیادہ محبت اور دلی انسیت اسامہ سے ہی تھی.
کیونکہ وہ اسد صاحب کی شادی کے بہت عرصے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اور پھر وہ 1 ماہ کا ہوا تھا تو فوزیہ بیگم گردوں کی شدید تکلیف کے باعث 2 ماہ ہسپتال میں رہ کر آئی تھیں۔ اس عرصے میں اماں جان نے اسے سنبھالا تھا۔ چچیوں اور پھوپھیوں کی خواہش کے باوجود اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ اتنے عرصے میں وہ بھی ان سے پوری طرح مانوس ہو گیا تھا۔ فوزیہ بیگم کے تندرست ہونے کے بعد بھی وہ زیادہ تر انہی کے پاس رہا تھا۔ سب کی محبتیں بھی اسے بلا کسی امتیاز کے ملی تھیں، اس لیے بچپن سے ہی وہ بہت ضدی و خود سر اپنی منوانے والا ہو گیا تھا، اور اس کی ضد اور ہٹ درمی کے آگے اماں جان نے ہمیشہ ہی ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ اب وہ نوجوان اور سمجھدار ہو گیا تھا تو کچھ اماں کی بھی ماننے لگا تھا۔ صاحب، رستم صاحب کا فون آیا ہے۔ فضل موبائل لیے اس کے نزدیک چلا آیا۔ یہ آدمی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا، گھر میں بیٹھنا اسے تمہارا گوارا نہیں ہے، اماں جان بڑبڑائیں۔ وہ مسکراتا ہوا فضل سے موبائل لے کر باہر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ کہیں سورج کی ذرے سے ٹھنی ہے، کہیں تتلی سے بھنورا لڑ گیا ہے، پڑی ہے اوس رشتوں پر کچھ ایسی، لہو کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ بی بی جی، آپ کو ماما بیگم بلا رہی ہیں۔ لائبہ ٹیرس پر کھڑی سامنے جھاگ اڑاتے سمندر کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پانی کو دیکھ رہی تھیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مستغرق تھی کہ رشیدہ کی اپنے کمرے میں آمد کو محسوس نہ کر سکی۔ بی بی جی، آپ کو ماما بیگم بلا رہی ہیں، وہ ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہی ہیں آپ کا۔ رشیدہ اس کے نزدیک آ کر بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، ماما سے کہہ تو کھانا کھا لیں۔ لائبہ نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا اور کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی۔ رشیدہ چلی گئی۔ آخر آپ مجھ سے اتنا کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کریز کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس کے کانوں میں اسامہ کی شو آواز گونجی اور مری کے لان کا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ غلط فہمی ہے آپ کو۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے بلیو جینز اور پرپل کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس اسامہ کی طرف دیکھ کر بولی، مگر اسے اپنی نگاہیں فوراً جھکانی پڑی تھیں۔ اس کی شو آنکھیں بھرپور انداز میں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ میری طرف دیکھ کر کہیں، مجھے یقین آ جائے گا کہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ وہ اپنی عادت کے برعکس قدرے شو اور رومانٹک موڈ میں تھا۔ مری کا گلابی موسم بھی بہت دلکش تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جس سے ماحول میں ہلکا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ مست چلتی ہوئی ہوا سے وہاں لگے پھول پودے جھوم رہے تھے۔ خوبانی سیب اور آلوچوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ طوبہ، شاہ رخ ماما وغیرہ انکل کے دوست کے یہاں گئے تھے۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس بنگلے میں آ کر اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ بے مقصد ہی پورے بنگلے کو دیکھ چکی تھی۔ وہاں کے در و دیوار کو چھو کر نامعلوم کس لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ وہ یوں ہی ضائع کرنے کے بعد تھک ہار کر لان میں بنی سنگی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ سامنے کا مین گیٹ کھلا اور بلیو کار میں اسامہ اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کمرے کی طرف جانے لگی کہ وہ اس کا راستہ روک کر سوال کر بیٹھا، پلیز، میں ایسی ہرگز نہیں ہوں جیسا آپ میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے ایسی بیہودہ باتیں بالکل پسند نہیں۔ اس کے بے تکلف انداز نے اسے غصے سے سرخ کر دیا تھا۔ میں بھی ویسا نہیں ہوں جیسا آپ میرے ساتھ سلوک کر رہی ہیں۔ میں کسی بدتمیزی کی جسارت کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے خوبصورتی سے اس کے الفاظ اسی کو لوٹا دیے۔ راستہ چھوڑیں آپ میرا، وہ سرمئی دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے بولی جو ہوا سے اڑ رہا تھا۔ پہلے آپ مجھے اس گریز کی وجہ بتائیں، پھر آپ جا سکتی ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ کے اس فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، وہ ضد ہو کر بولی، لیکن مجھے تمہارے اس گریز نے بہت ساری خوش فہمیوں کے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ اسامہ ملک کی شخصیت کے گرد کھینچے سنگی حصار کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ میں اسامہ ملک جو خود کو مضبوط اور چٹانی دل رکھنے والا سمجھتا تھا، تم نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ آج ایک عام آدمی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں تیشہ فرحات اٹھائے تمہاری جستجو میں ہوار ہو رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو فضول سوال۔ مجھے وحشتوں کے سمندر میں پھینک کر تماشا دیکھ رہی ہو۔ میرا سکون برباد کر دیا ہے تم نے۔ اس پر ایک دم ہی جنونی دورہ پڑ گیا تھا۔ لائبہ فق چہرہ لیے اس کی شکل دیکھ رہی تھی جو آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کے جذبوں سے تو وہ آگاہ ہو چکی تھی اور وہ خود اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی اظہار کا، مگر اب اس نے موقع دیکھ لیا تھا۔ مگر جس جنونی انداز میں اس نے اظہار کیا تھا، اس نے لائبہ کو شل کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے۔ آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔
باوجود کوشش کے لائبہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکی۔ میں الزام نہیں لگا رہا، بلکہ تمہیں اب اس راہ پر میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ میرے لیے یہ راہ پرخطر اور مشکل ثابت ہوگی، مگر ہم سفر من پسند ہو تو مشکلات کچھ سہل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا، جواب تو میری بات کا، مگر یاد رکھنا میں ہاں سننے کا عادی ہوں۔ نہیں، میں آپ کے خود ساختہ جذبوں کی پذیرائی نہ آج کروں گی اور نہ کل، اور آپ مجھ سے زبردستی ہاں نہیں کروا سکتے، سمجھے آپ؟ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ لائبہ ماما کی پریشان کن آواز سن کر چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ بھوک نہیں لگ رہی ماما، وہ دونوں ہاتھ سے اپنے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ صبح ناشتے میں بھی صرف ایک سلائس اور چائے لی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی فکر مت کیا کیجیے آپ میری، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ کل سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیں، وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی۔ ماما، آپ نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا، کہاں جاتی میں؟ وہ ان کے شانے سے سر لگا کر گلوگیر آواز میں بولی۔ لائبہ میری جان، کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں، مت الٹے سیدھے سوالوں کو ذہن میں جگہ دیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ ہم نافرمان و خود غرض بندے تو اس کی طرف سے بے پرواہ و غافل ہو جاتے ہیں، مگر وہ غفور الرحیم ہمیں نہیں بھولتا۔ چلو کھانا کھا لو، پھر افطار کی طرف چلتے ہیں، آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور ان کی شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ اسلام آباد سے آنے کے بعد ہم ان سے ملنے نہیں گئے۔ صبح آپ سو رہی تھیں تو طوبا کا فون بھی آیا تھا۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں برخودار۔ ہمارے ملک کی 50 سالہ تاریخ میں سیاست کا رنگ ایک ہی رہا ہے، صرف چہرے بدل جاتے ہیں۔ رستم زمان ٹرالی سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولے، لیکن سر، یہ کیسی سیاست ہے جس میں ملک سنوارنے کے بجائے بکھیرنے کے اصول بنائے گئے ہیں؟ بد امنی، افراتفری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ڈاکے، چوریاں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ اخبار سیاسی منڈیاں بن چکے ہیں جس میں سیاسی لیڈروں کی ایک دوسرے کے خلاف تعصبانہ باتیں، اشتعال انگیز بیانات واضح طور پر چھاپے جاتے ہیں۔ اسامہ سنجیدگی سے بولا، چلتا ہے، یہ سب سیاست میں چلتا ہے۔ آپ ابھی سیاست میں نئے آئے ہیں، اس لیے اس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں۔ یہاں ایک چہرہ رکھنے والوں کے ہزاروں روپ ہوتے ہیں، واقف ہو جائیں گے آپ بھی اس دنیا کی اسرار سے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں؟ ساحرہ بہت دیر سے خاموش بیٹھی چائے پی رہی تھی، اسامہ کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہوگا، آپ تو ہماری پارٹی کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، رستم زمان بے چینی سے بولے۔ باضابطہ تو میں نے ابھی پارٹی جوائن نہیں کی ہے، ویسے بھی سر، ایک آزاد طبیعت رکھنے والا بندہ ہوں، کسی کے انڈر تو میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ جلاؤ گھیراؤ اور لوٹو مارو کی سیاست پر میں یقین نہیں رکھتا۔ میں ہر کام فیئر کرنے کا عادی ہوں۔ میرا منشور بھی صرف اور صرف ملک کی خوشحالی اور عوام کی خدمت ہے۔ میں صرف ایک چہرہ اور ایک روپ رکھنے والا شخص ہوں، مجھ سے یہ ہزاروں روپ نہ بدلے جائیں گے۔ وہ ٹی کپ ٹرالی میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ہمارے ملک کو ایسے ہی سیاستدانوں کی ضرورت ہے ینگ مین، آپ ہماری پارٹی جوائن کریں، بالکل اپنی خواہشات کے مطابق پائیں گے ہمارے منشور اور اصولوں کو۔ سوچوں گا سر، ابھی فی الحال تو میرے فادر یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں الیکشن لڑوں، وہ پہلے ہی بہت خلاف ہیں اور جلد از جلد میری شادی کر کے بیرون ملک بھیجنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں۔ پہلے مجھے اس پروگرام سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ شادی ایک خوشگوار بات ہے، مگر الیکشن سے پہلے مت کر لینا۔ ہماری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری آمد کے منتظر رہیں گے شدت سے۔ اوکے سر، اب مجھے اجازت دیجیے، وہ کھڑا ہو کر بولا اور پھر ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ اس کی کار تیزی سے ہوٹل مون لائٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، ہونٹوں پر اس کے دلکش مسکراہٹ تھی۔ طوبا، کہاں ہے تمہاری دوست؟ تم کہہ رہی تھی تم نے پارٹی دی ہے ان کو۔ آتی ہوں گی ابھی، تم بیٹھو، طوبا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پارٹی میں نے نہیں بلکہ میری دوست راہیلہ نے ارینج کی ہے اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں۔ یہ کیبن بہت خوبصورت ہے، بالکل پرسکون۔ طوبا سامنے گلاس وال شیشے کی دیوار سے نظر آتے سمندر کی لہریں بکھیرتے پانی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، سمندر اتنا ہی پسند ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ رہنے کے لیے، صبح اور شام تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ لائبہ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ طوبا کے جواب دینے سے قبل ہی دروازہ کھول کر اس نے سلام کیا تھا۔
لابا نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ ہنی کلر کے پینٹ کوٹ میں مسکراتا اسامہ سامنے کھڑا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل پر لڑک گیا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے طوبا کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لیں۔ تھینک یو سسٹر، تمہاری دوست لان میں آ گئی ہے، وہ طوبا سے مخاطب ہوا۔ اسامہ بھائی، زیادہ دیر نہ لگے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، طوبا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ طوبا کو کھڑے ہوتے دیکھ کر لائبہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل جانا چاہا، مگر آگے بڑھ کر اسامہ نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ آپ وہاں نہیں، یہاں مہمان ہیں۔ بازو چھوڑے میرا۔ لابا جو اس صورتحال سے خواص باتا ہو گئی تھی، حیرت اور دکھ کے شدید جھٹکے سے گزر کر تیز آواز میں بولی، یہ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ وہ اس کی شعلے برساتی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، اسامہ ملک صاحب، میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو… نہیں، مجھے معلوم ہے آپ کمزور لڑکی نہیں ہیں۔ مجھ جیسے سٹون مین کو دیوانہ بنانے والی لڑکی بھلا کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات قطع کر کے سنجیدگی سے بولا، گویا وہ اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، طوبا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے؟ وہ اس سے بازو چھڑا چکی تھی، گلوگیر آواز میں بولی۔ طوبا کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں لانے میں وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی ہے۔ دراصل میں اس کہانی کا اختتام چاہتا ہوں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے براہ راست بات کی جائے۔ چنانچہ آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے یہ چکر چلانا پڑا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ صرف تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ وہ بہت نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ اس قدر خود غرض ہوں گے مجھے معلوم نہ تھا۔ آپ نے صرف اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر ایک دوست کا اعتماد توڑ دیا ہے، اور میری نگاہوں میں بھی آپ کے لیے عزت و احترام ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں رکنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں۔ لابا غصے میں بھری ہوئی کسی سرکش لہر کی طرح دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لابا پلیز مجھے غلط مت سمجھو، وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ بار بار مجھے چھو کر کیا احساس دلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے زبردستی حاصل کر لیں گے؟ شراب! اسامہ غصے سے چیخا اور اتنی ہی تیزی سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر لائبہ کے چہرے تک پہنچنے سے قبل ہی وہ مشکل سے خود پر قابو پا چکا تھا۔ ہاں، مارے مجھے، ہاتھ کیوں روک لیا؟ مرد کے پاس ہوتا ہی کیا ہے اپنی طاقت کے زام میں دوسرے کو حقیر سمجھنے کے علاوہ؟ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں طوبا کو درمیان میں ڈالنے کی ہرگز بے وقوفی نہیں کرتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بری طرح ضد ہو چکا تھا۔ نہ مجھے آپ کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اس سے دلچسپی ہے۔ ویٹر دروازہ ناک کر کے چائے اور لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر اندر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے لائبہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔ آئیے پہلے چائے پی لیں۔ ویٹر کے جانے کے بعد اسامہ مسکراتے ہوئے اس سے بولا۔ نہیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ لائبہ بدستور گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ گھر چلی آئیں، وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا شوخی سے بولا۔ کیا مطلب؟ لائبہ اس کے ذومانی انداز پر چونک کر بولی۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ گھر فراہم کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مشکل بات بہت آرام سے کہتی تھی۔ لابا کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ وہ اپنا مدعا اتنی آسانی سے بیان کر دے گا، اتنی آسانی اور اطمینان سے اتنی مشکل بات کہہ دے گا۔ وہ سن سی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بہت ریزرو پریکٹیکل بندہ ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں محبت پر بلیو نہیں کرتا تھا، مگر آج مجھے اعتراف ہے کہ یہ ایک بساطہ جذبہ ہے، ہر غرض اور مفاد سے بالاتر۔ میں جوان جذبوں سے بھاگنے والا شخص تھا۔ نامعلوم کس طرح تمہاری سادگی مجھے گھائل کر گئی اور میں بہت خاموشی سے لٹ گیا۔ عام عاشقوں کی طرح مجھے لمبی لمبی ڈینگیں مارنے نہیں آتی، اور نہ ہی اشعار کے ذریعے حال دل بیان کر سکتا ہوں، سو میں نے بات واضح کر دی ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر دی تھی، جس بات کو کہنے کے لیے وہ پچھلے 2 ماہ سے پلان بنا رہا تھا، مگر کوئی لفظ وہ انتخاب نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت وہ خود حیران تھا کہ کس آسانی سے وہ اپنا مدعا بیان کر بیٹھا تھا، بغیر کسی جھجک اور گھبراہٹ کے۔ وہ اندرونی طور پر بھی اتنا ہی خود اعتماد تھا جتنا ظاہر طور سے تھا۔ یہ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں آپ سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاؤں گی؟ کیوں؟ کیا خرابی یا کمی ہے مجھ میں؟ وہ ایک لمحے کو بلو کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس سفید گلابی چہرے کو دیکھ کر اطمینان سے بولا، حالانکہ اندر اس کے زبردست توڑ پھوڑ مچ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کوئی لڑکی سے مسترد بھی کر سکتی ہے۔ یہ کام تو وہ آج تک بہت شوق سے کرتا آیا تھا، مگر ابھی… آپ نے ابھی تو کہا ہے،
یہ جذبہ بے ساختہ ہوتا ہے، ہر مفاد غرض سے پاک۔ اب یہ ضروری تو نہیں جس جذبے نے آپ کے اندر جنم لیا ہے وہی جذبہ میرے اندر بھی پرورش پائے۔ میں آپ کے لیے ایسا کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت صفاقی سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت لگ رہا تھا وہ معصوم گمسم رہنے والی لائبہ نہیں بلکہ کوئی ظالم، دوسروں کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر خوش ہونے والی کوئی شیطانی روح ہو۔ لمبا ہوبرو طاقتور وجود رکھنے والا اسامہ بری طرح چکرا کر رہ گیا تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو، پلیز کہہ تو یہ مذاق ہے۔ وہ بے چینی و اضطراب میں کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ تو بہت پریکٹیکل بندے ہیں اسامہ ملک، پھر آپ نے خیالوں اور خوابوں میں رہنے والی رومان پسند حتبی لوگوں کی طرح خود بخود یہ عہد کر لیا کہ میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا دوں گی۔ میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس کے لبوں پر بڑی قاتل مسکراہٹ تھی۔ اسامہ کے ارد گرد آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اس کی نگاہوں میں آج وہ سارے چہرے بہت بڑی فتح کا جشن مناتے اور اس کا مضحکہ اڑاتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کالج اور یونیورسٹی میں بے شمار لاتعداد لڑکیوں کی بے عزتی کی تھی۔ کسی کو بھی ذرا خاطر میں لانا یا نگاہ ڈالنا وہ اپنی انا کے خلاف سمجھتا تھا۔ کتنی لاتعداد لڑکیوں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی صرف اس کی تند مزاجی کی وجہ سے، مگر اسے کبھی کوئی ملال یا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ یوسف ثانی بنا معصوم دلوں کو رونتا ہوا کسی فاتح کی طرح آگے اوپر کی جانب بڑھتا رہا تھا، مگر آج وہ بہت بلندی سے گرا تھا، اتنی بلندی سے کہ اسے اپنے وجود کی کرچیاں بھی یکجا نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اسے آج محسوس ہوا تھا کہ چاہے جانے اور ٹھکرائے جانے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑی وہ حسین ترین گلابی چہرے اور گرین آنکھوں والی معصوم لڑکی ان تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کی بددعاؤں کا نتیجہ تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بغیر مقابلے کے جیتا آیا تھا، مگر آج اس لڑکی سے اس نے شکست کا مزہ چکھا تھا جو اس کی زندگی ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی۔ یہ کیسا انتقام تھا تقدیر کا اس سے۔ میں جا رہی ہوں، امید ہے آپ مجھ سے آئندہ کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لائبہ کے لبوں پر بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی، گرین آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں گوند رہی تھی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اسامہ کے لبوں پر ٹوٹے ہوئے آئینے جیسی مسکراہٹ تھی۔ اس کی براؤن آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اتنی نفرت کرتی ہوں میں آپ سے کہ اس کا تصور بھی آپ کو اگر ہو جائے تو آپ زندگی سے بیزار ہو جائیں گے۔ لائبہ کے سارے روپ آج قاتل تھے۔ محبت تو کسی جواز کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر نفرت کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا لازمی ہے۔ کیا وجہ ہے اتنی شدید نفرت کی؟ ضروری نہیں ہر سوال کا جواب فوری مل جائے۔ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو وقت کبھی نہ کبھی دے دے گا، اوکے؟ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی اور اسامہ اس کی آنکھوں میں اتنی شدید نفرت دیکھنے کے بعد اسے روکنے کی جرت ہی نہ کر سکا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنے چاروں طرف ویرانیاں رقص کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تابندہ، تم کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہو جو یوں سب کے کاموں میں لگی ہوئی ہو۔ تم میری شادی میں آئی ہو، میری فرینڈ کی حیثیت سے۔ ماموں کے رشتے سے میں نے تمہیں نہیں بلوایا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ حسنہ تابندہ کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے اپنے کمرے میں لا کر غصے سے بولی۔ نوکر کی بات نہیں ہے حسنہ، چھوٹی بابی کے سر میں درد ہو رہا تھا، ہانسامہ بازار گیا ہوا ہے سودا لینے، وہ کہنے لگی ایک کپ چائے بنا دو۔ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تابندہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر ہانسامہ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا ان سے؟ ایک تو ہمارے بھائیوں نے اپنی بیویوں کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے، سارے کام نوکر کرتے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ انہیں ابھی کمرے میں آئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ رقیہ پھوپھو کمرے میں آ کر بولی۔ ان کی مشکوک نگاہیں ان دونوں کے چہرے پر تھیں۔ آ گئیں آپ؟ میں بھی کہوں ہم دونوں کو اکیلے بیٹھے اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک چوکیدار نے ہوشیار کیوں نہیں کیا؟ حسنہ تن سے بولی۔ حسنہ، ماں ہوں تمہاری میں، کس انداز میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ رہنے دے ممی، مت میرا منہ کھلوائیں۔ کیوں آپ ہم دونوں کو بات نہیں کرنے دیتی تنہائی میں؟ کمرے میں میرے پاس کوئی بھی بیٹھا رہے، آپ گھنٹوں مڑ کر نہیں دیکھتی، مگر جہاں تابندہ آتی ہے آپ کسی نہ کسی بہانے آ جاتی ہیں اور اسے بھی یہاں سے لے جاتی ہیں۔ کیا چور ہے آپ کے دل میں؟ مجھے بھی بتائیں، کیوں ہماری نگرانی ہو رہی ہے؟ حسنہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، پھوپھو ایسا کیوں کریں گی؟ اور تم یہ کس لہجے میں پھوپھو سے بات کر رہی ہو؟ تابندہ، جس نے پھوپھو کی اس حرکت کو شدت سے محسوس کیا تھا، ماں بیٹی کے درمیان فساد دیکھ کر پھوپھو کی سائڈ لیتے ہوئے بولی۔ میں سمجھتی ہوں تمہارے دل کی حالت میری بچی، پہلی مرتبہ ماں باپ
بھائیوں سے دور جا رہی ہو، اس لیے تمہاری حالت ایسی ہو رہی ہے۔ مگر میری بچی، یہ وقت تو سب لڑکیوں پر آتا ہے، مگر اچھا جیون ساتھی قسمت سے اچھے نصیبوں والی کیوں ملتا ہے؟ تمہارا تو نصیب لاکھوں میں ایک ہے۔ فاران جیسا شوہر ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ ارے اس جیسی دولت، وجاہت اور حسن اخلاقی تو بہت کم کو اللہ دیتا ہے۔ تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ پھوپھو بیٹی کی بدتمیزی پر سرخ تو ہوئیں، مگر سامنے تابندہ بیٹھی تھی جو ان کی سگی بھتیجی تھی۔ ان کا اپنا خونی رشتوں میں جو چاشنی اور درد ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا۔ کبھی بھائی کی محبت دل میں نہ جاگی تھی، تو ان کے بچے کیسے ان کی محبت پا سکتے تھے؟ اور جب سے تابندہ کو فرحان نے پسند کیا تھا، تب سے تابندہ انہیں ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ عجیب حسد کا رشتہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس کے سامنے حسنہ کی بد زبانی پر انہیں غصہ آیا تھا، مگر مصلحتاً وہ حسنہ کو لپٹا کر دلاسے دینے لگی تھیں۔ چھوڑے ممی، منہ نہ کھلوائے میرا، حسنہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تابندہ تم میرے ساتھ آؤ، آپا جان کی فیملی آج رات لاہور سے آ رہی ہے، ان کی کوٹھی کل تک سیٹ ہوگی۔ میں نے ایک دن کے لیے انہیں یہاں گیسٹ روم میں ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے، ذرا ملازموں کے ساتھ مل کر ترتیب بدل ڈالو۔ میں ذرا جا کر کچن میں دیکھتی ہوں، آج ان کی پسندیدہ ڈشیں بنوائی ہیں میں نے۔ وہ حسنہ کی بات کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ وال کلاک نے رات کے 2 بجائے۔ فوزیہ بیگم ساڑی میں ملبوس کمرے سے نکل کر اوپر ٹیرس پر پہنچ گئی۔ ان کی بے تاب و پریشان نگاہیں سامنے سنسان مین روڈ پر بھٹکنے لگی تھیں، جہاں کھمبوں سے لگی مرکری لائٹوں کی روشنی میں سڑک دور تک ویران تھی۔ اسامہ میری جان، یہ تم کن راستوں پر چل نکلے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں؟ یہ کیسی محفلیں ہیں جو تمہیں گھر میں سکون و آرام سے دور رکھتی ہیں؟ لوٹ آؤ، مت جاؤ ان راہوں پر۔ میری ممتا نے بہت صبر اور دعاؤں کے بعد تمہیں پایا ہے۔ فوزیہ بیگم نے ڈھال سی وہاں رکھی ایزی چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھیں جو ان کی ممتا سے بے فکر رستم زمان کے ساتھ سیاسی جلسے میں گیا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ اس کی آمد کے انتظار میں کاٹ رہی تھیں۔ اسد صاحب بزنس کی وجہ سے کنساٹا گئے تھے اور انہیں ان کی طرف سے بھی فکر لگی ہوئی تھی کہ وہ جو کل پرسوں میں آنے والے تھے، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسامہ پچھلے ماہ سے دوبارہ سیاست میں گم ہو چکا تھا، اور اب کہ تو وہ اس حد تک اس دنیا میں گم ہو چکا تھا کہ اپنی ہستی ہی اس نے فراموش کر دی تھی، اپنے وجود سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ گھر میں بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ دادی، ممی، ڈیڈی اور گھر کے دوسرے افراد جیسے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ سب سے رشتہ توڑ کر اس نے صرف سیاست سے رشتہ قائم کر لیا تھا۔ جلسے، جلوس، میٹنگ اسے ہر وقت گھیرے رکھتی تھی۔ دادی کا غصہ، ماں کی پریشان صورت، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ فوزیہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ ایک دم اتنا سنگ دل اور کٹھور کیوں ہو گیا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں صاحب کے انتظار میں جاگ رہا ہوں۔ فضل کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ اپنی گیلی آنکھیں ساڑی کے پلو سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ آپ روئیں نہیں بیگم صاحبہ، صرف صاحب کے لیے دعا کریں کہ وہ پہلے جیسے بن جائیں۔ نامعلوم صاحب کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت جلسے جلوس میں مصروف رہنے لگے ہیں، راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد دودھ بھی انہیں زبردستی دے کر آتا ہوں۔ فضل کے لہجے میں دکھ اور پریشانی تھی۔ فضل، تم بھی وہی محسوس کر رہے ہو جو میں کر رہی ہوں؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ اسامہ جیسے سعادت مند اور حساس بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی اس سے وجہ پوچھنے کی کہ انہیں کیا پریشانی ہے، مگر ہر بار وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ وہ عارضگی سے بولیں۔ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں صاحب کے لیے کہ وہ پہلے جیسے ہو جائیں۔ پہلے وہ بات بات پر ڈانٹتے تھے، غصہ ہوتے تھے۔ سچ بیگم صاحبہ، ان کے غصے اور ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی تھی۔ اب تو صاحب کچھ کہتے ہی نہیں۔ اب تم سو جاؤ جا کر، 2:30 بج رہے ہیں۔ جب تک اسامہ آ کر کمرے میں نہیں چلے جاتے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ فوزیہ بیگم گھڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ، صاحب کو جب تک ہم دودھ نہ دے دیں تب تک نیند ہمیں نہیں آئے گی۔ ہمیں پکی عادت ہو گئی ہے صاحب کے بعد سونے کی۔ میں بھی آپ کے پاس بیٹھ کر یہی انتظار کر لیتا ہوں۔ فضل کونے میں رکھی بینچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شمو، آج تو چلی چلو، کل حسنہ کی شادی ہے، صالحہ بھی شام کی فلائٹ سے آ گئی ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟
کہ ہمیں ان کی خوشی سے خوشی نہیں ہے؟ چلو تم کو آج چھوڑ کر آ جاؤں گی، پھر میں اور تابش کل شادی میں آ جائیں گی۔ تمہارے ابو تو اس قابل ہیں نہیں، ان کی ساری رشتہ داری صرف اور صرف اپنے نشے سے ہے۔ کل میں نے پوچھا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا جانے سے۔ انور کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، اب ہمیں تو کم از کم جانا چاہیے۔ خورشید بی بی نے یونیفارم پریس کرتی شمائلہ سے کہا۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں امی، تابندہ کے ساتھ مل کر یہ رشتہ داریاں نبھاتی رہیں، مجھے نہیں جانا کسی شادی وادی میں، وہ ہاتھ سے بگڑے تیور سے بولی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے، کیوں نہیں جاؤ گی شادی میں؟ تمہاری دونوں سگی پھپھوں کے بچوں کی شادی ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ سادہ طبیعت رکھنے والی خورشید بی بی جو دنیا کے مکر و فریب سے بالکل ناآشنا تھیں، شمائلہ کو قائل کرتے ہوئے بولی۔ امی خدارا اس دنیا کے ڈھنگ سیکھیں، ورنہ لوگ آپ کی سادہ مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ شمائلہ یونیفارم ہینگر میں لگا کر اسٹور میں لگی کھونٹی پر لٹکاتے ہوئے بولی۔ تم تو نامعلوم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارے پاس سوائے عزت کے بچا ہی کیا ہے جو لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ پاندان اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولی۔ آپ کل تابش کو لے کر چلی جائیے گا، میں گھر میں رک جاؤں گی۔ تم گھر میں اکیلی کیا کرو گی؟ وہ سروٹے سے چھالیاں نکالتے ہوئے بولی۔ ابو تو ہوتے ہیں گھر میں اکیلی کب ہوں گی؟ تمہارے باپ کا تو گھر میں ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ اپنی کوٹری میں سے نکل کر باہر دیکھتے ہی کب ہیں۔ برابر سے گڑیا کو بلوا لوں گی، جب تک تم لوگ نہیں آؤ گے وہ میرے پاس رہے گی، مگر میں شادی میں نہیں جاؤں گی، اور تابندہ کو بھی کل ساتھ ضرور لے آئیے گا۔ بہت کر لی اس نے خدمت گزاری ان لوگوں کی۔ شمو تمہارا تو نامعلوم مزاج ہی کس پر گیا ہے، بعض اوقات تو بالکل ہی منہ پھٹ بن جاتی ہو، ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، وہ پان منہ میں رکھ کر بولی۔ شمیر ذرا میری بات سنو۔ عصمت بیگم صوفے پر نیم دراز واکمین سنتے ہوئے شمیر کے کانوں سے ہیڈ فون نکالتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولی۔ خیریت ہے نا ممی؟ آج آپ کا سٹائل بہت جاسوسی قسم کا ہو رہا ہے۔ شمیر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے بولا۔ آپ کے ڈیڈی گھر دیر سے آئیں گے، کیوں نہ آج نبیل کی بیوی سے مل کر آ جائیں؟ سچ مجھے لگ رہا ہے اگر میں اب زیادہ دن ان دونوں سے دور رہی تو جی نہ پاؤں گی۔ پل بھر میں ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی تھیں۔ ممی پلیز اب رونے مت بیٹھ جائیے گا، شمیر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنائیت سے بولا۔ اماں جان کی فضول سی ضد نے سب کچھ ڈسٹرب کر رکھا ہے، چلیں آپ، مگر ممی یہ سوچ لیجئے گا جھوٹ کبھی نہیں چھپتا ہے، ہم خفیہ طور پر بھائی اور بھابھی سے ملنے جا رہے ہیں، یہ راز کبھی چھپ نہیں سکتا۔ پھر جو اماں جان کا رویہ ہوگا اسے آپ ہینڈل کر لیں گی، پھر شاید ڈیڈی بھی اماں جان کے حکم کی عدولی نہ کر سکیں گے۔ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے نا آپ نے؟ ہاں، یہ وقت بھی کبھی تقدیر میں آنا تھا کہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے مجھے ایسی سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو بھی گیا تو یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا۔ آپ کار نکالیں، میں پورچ میں آ رہی ہوں۔ شمیر غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ان کے ساتھ جانے کی حامی بھرنے سے پھول کی مانند کھل گیا تھا۔ وہ تیزی سے مسرور سی اندر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ بھی کار کی چابی لینے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے کلفٹن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کلفٹن کے ساحل پر واقع لگژری فلیٹس میں سیکنڈ فلور پر واقع فلیٹ کے براؤن ڈور پر نبیل روہیل ملک کی گولڈن تختی چمک رہی تھی۔ نیچے بیٹھے ہوئے چوکیدار نے انٹر کام کے ذریعے پہلے ہی شاید نبیل کو اطلاع کر دی تھی۔ ان کے بیل پش کرنے سے قبل ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازے سے جامنی سوٹ میں ملبوس کامنی سی لڑکی اپنی کالی کالی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی اور خوف لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے معصوم و سفید چہرے پر بہت پاکیزگی و معصومیت تھی۔ عصمت بیگم کچھ لمحے اس کے ہراساں چہرے کا جائزہ لیتے رہیں۔ وہ لڑکی انہیں کہیں سے بھی بازاری خاندان کی نہ لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر شرافت کی چھاپ تھی، انداز میں شائستگی و سادگی تھی۔ السلام علیکم، آپ اندر آئیں نا، اس نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ وعلیکم السلام، نبیل نہیں ہیں کیا گھر پر؟ عصمت بیگم کا دل چاہ رہا تھا آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیں، وہ بیٹی کو وجود کو ترسی ہوئی عورت تھی۔ اب ان کے سامنے بہو کے روپ میں بیٹی کھڑی تھی، مگر اسے سینے سے لگانے میں ایک جھجک مانے تھی۔ شمیر خاموش کھڑا اس سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ اندر تو آئے نا، وہ ابھی آتے ہوں گے، سامنے مارکیٹ سے سامان لینے گئے ہوئے ہیں۔ ارے ممی کیوں تکلف کر رہی ہیں، آگے بڑھی اور اپنی بہو کو گلے لگائیے۔ شمیر جو ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا مسکراتے ہوئے ماں کی جھجک دور کرتے ہوئے بولا۔ تکلف کی کیا بات ہے، یہ میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر عائشہ کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ عائشہ کو یہ امید نہیں تھی،
وہ انٹرکام پر چوکیدار کا یہ پیغام سن کر کہ نبیل کے بھائی اور ممی آئی ہیں اندیشوں سے لرز کر رہ گئی تھی۔ اس وقت نبیل بھی کچن کا سامان لینے مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے بہت گریسفل خوبصورت خاتون کھڑی تھی، ساتھ ہی ان کی ایک سمارٹ اور ہوبرو نوجوان بھی کھڑا تھا جس کے نقوش نبیل سے بہت مل رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی یہی نبیل کی ممی اور بھائی ہیں۔ چہرے سے نظر آنے والی خوش اخلاقی اور نرم مزاج حقیقتاً وہ ایسی ہی تھیں۔ ان کے سینے کی گرمائی میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ عائشہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ ممی اندر تو چلیں، اگر کوئی پڑوسی آ گئے تو وہ سوچیں گے یہاں کون سی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ شمیر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ عظمت بیگم اسے لے کر اندر آ گئیں۔ عائشہ کے بڑی محبت سے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے، بہت تسلی دلاسے دیے تھے۔ ابھی تک وہ اسے لپٹائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ معلوم نہیں اللہ میاں نے عورتوں کو آنسو بہانے میں کتنی مہارت دی ہے، بہت ہی فیاضی سے یہ چیز عطا کی ہے جو ذرا ذرا سی بات پر بن بادل برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ممی نے ان 6 ماہ کے عرصے میں اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اگر انہیں اسٹاک کیا جاتا تو تقریباً کراچی میں آئندہ کئی صدیوں تک پانی کی قلت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بھابھی جان ابھی 10 منٹ میں جس تیزی سے آپ نے موسلادھار برسات کی ہے اس سے آئندہ 10 سال تک بارش نہ ہونے کی فکر ہمیں نہیں ہوگی۔ شمیر جو بہت دیر سے اپنی زبان پر کنٹرول کیے ہوئے تھا اب خاموش نہ رہ سکا۔ پہلے منہ دکھائی تو دو، پھر بھابھی سے مخاطب ہونا، عظمت بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ عائشہ بھی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ منہ تو میں نے بھابھی کا دیکھ لیا، اب منہ دکھائی کا کیا فائدہ؟ شمیر شرارت سے عائشہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یاد رکھنا تمہاری بیوی کو ایک ٹکا نہیں ملے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے سونے کی کنگن اتار کر عائشہ کے ہاتھوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عائشہ نے کمزور احتجاج کرنا چاہا۔ یہ تمہارا حق ہے بہو، ابھی تو یہ معمولی سا تحفہ ہے، اللہ راہ ہموار کر دے گا جلد ہی تو پورے گھر کی مختار ہوگی تم۔ مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، عائشہ آہستہ سے بولی۔ ہماری محبتیں اور شفقتیں تمہارے لیے ہیں بہو، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ عظمت کنگن پہنانے کے بعد اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ میری ہونے والی بیچاری بیوی کے مستقبل کی بات ہے جسے میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے آپ اپنی منہ دکھائی لیجیے۔ شمیر نے مسکین صورت بنا کر شرٹ کی جیب سے براؤن کیس نکال کر اس میں سے سونے کا خوبصورت لاکٹ نکالا جس میں فیروزے چمک رہے تھے، عائشہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے اس انداز پر عظمت بیگم کے ساتھ عائشہ بھی ہنس پڑی تھی۔ چہرہ دیکھو ذرا کیسا مسکین بنا رکھا ہے، جیسے کوئی زبردستی مجبور کر رہا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے بہو کہ جس دن نبیل نے فون کیا تھا اس کے دوسرے دن ہی یہ لاکٹ لے آیا تھا۔ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شمیر گھر کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ نبیل جب سامان لے کر اندر آیا تو سامنے عاشق کے ساتھ عظمت بیگم کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ممی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ مسرت و حیرانی سے بولا۔ عظمت بیگم نے بھر کر اسے سینے سے لگا لیا۔ عاشق سامان لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، شمیر اندر آتا ہوا بولا اور نبیل کے گلے لگ گیا۔ نبیل کے چہرے پر مسرت کے دیے جل اٹھے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں بہت سے الجھے ہوئے سوال بھی تھے جنہیں وہ جلد زبان پر لے آیا۔ ممی آپ شاید اماں جان اور ڈیڈی سے پوچھے بغیر آئی ہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ مجھ سے اب اپنے بچوں کی دوری برداشت نہیں ہوتی، لیکن ممی ڈیڈی تو شاید برداشت کر جائیں، مگر اماں جان کو معلوم ہو گیا تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گی، نبیل فکر مند لہجے میں بولا۔ بے جا پابندیاں اور بے مصرف بندشیں انسان میں بغاوت کر دیتی ہیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دل پر اور جبر نہیں کر سکتی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ممی گھر پسند آیا آپ کو؟ نبیل نے موضوع بدلنے کے لیے بات بدلی۔ ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت سلیقہ مندی سے سنوارا گیا ہے۔ عاشی چائے کے ساتھ چکن کٹلہ ضرور بنانا، ممی کو بہت پسند ہیں۔ نبیل نے سامنے کچن کی کھڑکی سے نظر آتی عاشی کو مخاطب کیا، جہاں اس کے ساتھ شمیر بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں بھائی، میں اسی لیے یہاں موجود ہوں تاکہ بھابھی کو پسندیدہ ڈشیں بتا سکوں۔ عاشی کے بجائے شمیر کی شوخ آواز آئی۔ صرف چائے پیوں گی بیٹا، ہمیں جلدی جانا ہے، گھر پر صرف چوکیدار ہے، سارے ملازمین کو آج صبح ہی چھٹی دے دی تھی۔ سب تیار ہے ممی، صرف فرائی کرنا ہے اور عاشی فٹافٹ کر لے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے سر، 1 بج رہا ہے، ممی انتظار کر رہی ہوں گے۔ اسامہ رستم زمان کے مرکزی دفتر سے ابھی میٹنگ سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ پارکنگ شیڈ میں آیا تھا۔ چلے جانا، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے،
میں نے ساحرہ بیگم کو فون کر دیا ہے کہ وہ چائے تیار رکھیں، ہم پہنچ رہے ہیں۔ ایک کپ چائے ہمارے ساتھ پی لیں، پھر چلے جائیے گا، وہ اپنے محسوس شفیق لہجے میں بولے، اور اسامہ جو ان کی صحبت میں بہت سکون محسوس کرتا تھا دوبارہ انکار نہ کر سکا۔ 30 منٹ بعد اس کی کار ان کی پورچ میں رک رہی تھی۔ وہ رستم زمان کے ساتھ ان کے اسٹائلش لیونگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ رستم صاحب اسے آرام سے بیٹھنے کا کہہ کر ڈریس چینج کرنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح 9 بجے وہ گھر سے نکلا تھا۔ الیکشن کے ہنگاموں اور گہما گہمی نے زور پکڑ لیا تھا۔ ملک بھر میں جلسے جلوسوں سے رونق لگی ہوئی تھی۔ سیاستدان دوبارہ چہروں پر عوام کی خدمت کا پرانا ماسک لگا کر نئے لفظوں سے عوام کو پھر اپنی اپنی پارٹیوں کو ووٹ دینے پر آمادہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے بھی دل کی وحشتوں سے گھبرا کر رستم زمان کی پارٹی جوائن کر لی تھی۔ غریبوں حالات کے ستائے ہوئے لوگوں سے ہمدردی سے تھی۔ ملک سے محبت وہ کرتا تھا اور شدت سے خواہش مند تھا کہ ملک کی ترقی یافتہ خوشحالی ہو جائے۔ ملک کا ہر فرد بغیر کسی محرومی کے اپنے حقوق حاصل کر لے۔ وہ یہی عزم لے کر اس میدان پرہار میں اتر گیا تھا۔ اس کی صبح و شام سب رستم زمان کی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی، اور اس دشمن جاں کو بھلانے میں اتنے عرصے میں کامیاب ہو ہی جاتا جو اپنی تمام تر نفرت کے ساتھ اس کے دل میں بہت وقت سے براجمان تھی، اور وہ اسے بھلانے کی ممکنہ کوشش میں خود سے غافل ہو گیا تھا۔ اپنی ہستی ہی اس نے فراموش کر ڈالی تھی، مگر اس کی یادوں سے اسے ابھی تک رہائی نہیں ملی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ ہیلو، ارے یہ آپ ہیں؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ ساحرہ جو ٹرالی میں چائے کا سامان رکھ کر لائی تھی اسامہ کی طرف دیکھ کر قدرے حیرانی سے بولی۔ بھئی ہم بھی ان سے پوچھ کر تھک گئے ہیں ساحرہ بیگم، مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے کچھ معلوم کرنے میں۔ شاید اس کی وجہ ہمارے درمیان عمروں کا فرق ہو، مگر آپ تو ان کی ہم عمر ہو۔ آپ کو بتا دیں کہ اس چھوٹی سی عمر میں کیا روگ لگا بیٹھے ہیں۔ رستم زمان نے اندر آتے ہی ساحرہ کی بات سن لی تھی۔ صوفے پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائے۔ لگتا ہے چوٹ زیادہ پرانی نہیں ہے، زخم تازہ ہو تو اسے کھلسنے میں تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، کچھ عرصے بعد یہ خود ہی آپ کو سب بتا دیں گے، ساحرہ چائے بناتے ہوئے بولی، جبکہ اسامہ کا چہرہ اس طرح سپاٹ تھا جیسے بات اس کے متعلق نہیں ہو رہی ہو۔